اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ الکافرون ہے، لیکن اس سورہ کی آیات کی تعویل و تفسیر میں جانے سے پہلے میں یہ آیت پڑھنا چاہوں گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعلان کر دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل روح پوش ہو گیا ہے یا نیست و نابود ہو گیا ہے، اور باطل نیست و نابود ہونے ہی کے لیے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو سورہ ہے ایک طریقے سے یہ آیت اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے، تو یہ بڑا انسب ہوگا، مناسب ہوگا۔ یہ دراصل خانہ کعبہ کی وہ روداد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ بتوں سے بالکل سے بھرا ہوا تھا، اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 365 بت اس کے اندر تھے، اور اللہ کے رسول کی رسالت سے پہلے اس خانہ کعبہ میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور انہی کی جے جے کی پکار لگتی تھی۔ لیکن اب خانہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس سے پہلی جو سورہ ہے الکوثر جو ہے، اس میں یہی روداد بیان کی گئی ہے کہ اب خانہ کعبہ پر مکمل اقتدار اور مکمل دسترس صاحب ایمان اور صحابہ کرام اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی لیے یہ بات بہت واضح انداز میں کہی گئی کہ قل یا ایھا الکافرون۔ اس سے پہلے مختلف صورتوں میں جگہ جگہ کفار و مشرکین کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہاں جو خطاب کا انداز ہے، جو ایک طریقے سے واضح اعلان ہے، اس طریقے کا خطاب، اس طریقے کا اعلان پورے قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے کفار و مشرکین، تم کان کھول کر پورے طریقے سے سن لو۔ یعنی واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تمہاری یہاں پر نہیں چل سکتی ہے، اور تمہاری وجہ سے جو ہماری آوازوں پر قطغن تھا، جو ہماری حرکات پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ سے پہلے بالکل جو ابتدائی دور ہے رسالت کا، اس وقت لوگ بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے تھے، بلند آواز سے اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے، بلند آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، ایک طریقے سے یوں کہیے کہ مسلمانوں کا بالکل ناطقہ بند تھا۔ لیکن آج یہ ساری پابندیاں پوری طریقے سے فتح مکہ کے بعد
ختم ہو گئی ہے، اب تلاوت بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، اور بڑے واضح لفظوں میں اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ اب کسی طریقے کا نہ تو خوف ہے، نہ ڈر ہے، اور نہ کسی طریقے کی دہشت ہے مسلمانوں پر۔ تو اس پر یہ بات کہی گئی کہ اب فتح مکہ ہو چکی ہے، اور خانہ کعبہ کی کلید تمہارے ہاتھوں میں آ چکی ہے، تو بالکل ان کفار و مشرکین کو آج بتا دو کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو میں اس کی پرستش نہیں کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی بتانی ضروری ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو 365 جو بت تھے ان کو ہاتھ سے نہیں گراتے تھے، ان کو باقاعدہ ان کے ہاتھ پہ ایک ڈنڈی تھی، اس ڈنڈی سے گراتے تھے، ہاتھ سے بھی گرا سکتے تھے، لیکن اس ڈنڈی سے گرانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کی تحقیر کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی پرستش کا کمپلیٹلی انکار کرنا، اور یہ کہنا کہ دیکھو یہ جو بت ہیں یہ ان کی کوئی مرتبت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کسی طریقے سے کوئی پرستش اور ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ طرح طرح سے ان بتوں کی تذلیل، ان بتوں کی حیثیت پورے قرآن کریم میں بتائی گئی ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان پر چڑھاوے آتے ہیں، جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، اگر اس میں سے کوئی مکھی کچھ لے کے بھاگنا چاہے تو یہ بالکل انٹرفیئر نہیں کریں گے کسی طریقے سے۔ تو جب ان بتوں کی یہ حیثیت ہے کہ وہ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، ذرہ برابر کوئی لیتا ہے تو اس پر قدغن نہیں لگا سکتے ہیں، تو ان بتوں کی پرستش کس بات کی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں دوسری ایک جگہ بھی آیا ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو طالب ہیں، جو ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو ان بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جو ان کے سامنے راکع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ راکع ہونا، یہ ان کے سامنے سجدہ کرنا، ساری چیزیں یہ لا حاصل ہیں، یہ خدایان باطل ہیں، یہ بتان لا حاصل ہیں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے دو ٹوک انداز میں صاف صاف لفظوں میں یہ بیان کر دیا کہ میں ان بتوں کی، ان اصنام کی، ان دیوی دیوتاؤں کی کبھی بھی پرستش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر پرستش کے لائق، عبادت کے لائق، کسی کو معبود کہا جائے ان صفات کے لائق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، جو واحد ہے، اس کا کوئی شریک و صحیح کسی چیز میں نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ، اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، میں نے تم کو بے پناہ سمجھایا ہے، بے پناہ بتایا ہے، اور بتوں کی حیثیتوں کو واضح کیا ہے، اور اللہ کی جو حیثیات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو اوصاف ہیں، جو اس کے اسماء حسنہ ہے، اس کی بھی میں نے توضیح و تفسیر کی ہے، لیکن ان کفار و مشرکین کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آتی ہیں۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ یہ تو آنکھوں سے دیکھتے ضرور ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے، ان کی فراست پر، ان کی ذہانت پر، ان کی فہم پر پالے پڑ گئے ہیں۔ ان کو کچھ بھی سمجھائیے لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ذرا کوئی اور قرآن نہ ہو، ایتے بقرآن اور بدل ہو، غالباً یہی آیت ہے۔ تو وہ تو اللہ کے رسول سے یہ کہتے تھے کہ ذرا کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس قرآن میں کسی طریقے کی تبدیلی کر دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم قرآن میں تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ تو ہم کوئی دوسری اور کتاب لا سکتے ہیں، تو تم ان چیزوں کو ماننے سے رہے،
تو میں بھی تم کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں بھی پوری طریقے سے یہ صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ان بتوں کی پرستش میں کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی کا ریپیٹیشن آگے بھی ہوا ہے۔ تو جو بار بار اللہ کے رسول نے اپنے پرستش کی بات کہی ہے اور ان لوگوں کے بتوں کی پرستش کی جو بات کہی ہے، تو یہ بات ایک طریقے سے تاکید ہے، ایک طریقے سے توثیق ہے، ایک طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں صرف حق کی پرستش ہے، صرف اللہ واحد کی پرستش ہے، اور میں اس کی پرستش میں، اس کی عبادت میں، اس کے رکوع و سجود میں کسی اور کو شریک کر لوں، یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ بات بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اب کوئی بات بچی نہیں ہے۔ دنیا کے یا اس زندگی کے، اس انسانیت کے جتنے زاویے ہو سکتے ہیں، جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، جتنے مسائل و مباحث ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے یہ جو کتاب الہی ہے اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے، یہ دونوں چیزیں آئندہ قیامت تک کے لیے جتنے انسانی مسائل پیش آئیں گے، جتنے انسانیت کو دیگر احوال درپیش ہوں گے، ان تمام احوال میں، ان تمام قوائف میں یہ کتاب اور سیرت پاک ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک تو یہ کتاب الہی ہے اور دوسرے اپنی سیرت۔ اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے پکڑے رکھا، بن نوازش کا لفظ آتا ہے، اگر دانت تلے تم نے دبائے رکھا، ان دونوں چیزوں پر تمہاری گرفت کمزور نہ پڑی، تو تم دنیا میں کسی طریقے سے کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کے ہر گوشے کے لیے کافی ہوں گی، ہر گوشے کے لیے شافی ہوں گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس اسلام کو، ہم نے اس رسالت کو، ہم نے اس رسالت کے زاویوں کو، گوشوں کو فراموش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح سے ذلتوں کا سامنا یہ ملت اسلامیہ کر رہی ہے، اتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ اور اس وقت اگر یہ تجزیہ کیا جائے کہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم کون ہو سکتی ہے، دنیا کی سب سے غیر متمدن قوم کون ہو سکتی ہے، ثقافت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مفلس قوم کون ہو سکتی ہے، تو اگر کسی پر ثقافتی افلاس طاری ہے، اگر کسی پر تہذیبی افلاس طاری ہے، اگر کسی پر فکری افلاس طاری ہے، تو اس وقت وہ ملت اسلامیہ ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جب قرآن میں خود آیا ہے کہ وہ بندے ہی میرے زمین کے وارث ہوں گے جو نیک ہوں گے۔ عام طور سے مفسرین کا یہ کہنا ہے، عام طور سے جو اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے، جو زیادہ نماز پڑھتے ہیں، جو زیادہ تلاوت کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سارے لوگ زمین پر اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں عبادت بھی ہے، آج دیکھیے مسلمانوں میں تلاوت بھی ہے، آج دیکھیے مسلمانوں میں تسبیحات بھی ہیں،
آج دیکھیے حج کا کس قدر ایک طریقے سے کلچر بن گیا ہے، لیکن ان تمام عبادات کے باوجود، ان تمام اذکار و اوراد کے باوجود قوم ذلت کی چکیوں میں پسی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ، تدین کے ساتھ ساتھ، دیناری کے ساتھ ساتھ دنیا کے چلانے کے جو ذرائع ہیں، دنیا کے ہینڈل کرنے کے جو وسائل ہیں، اگر ان وسائل پر، اگر ان ذرائع پر آپ کی گرفت کمزور ہوگی تو آپ محکوم بن جائیں گے۔ بات اتنی سی ہے کہ جو دنیا کو چلاتا ہے، جو دنیا کو دیتا ہے، جو دنیا کو نوازتا ہے، دنیا اس کو نوازتی ہے۔ اگر آپ دنیا کو دیں گے نہیں، اگر آپ ہوائی جہاز بنا کر لوگوں کو اس پر بیٹھائیں گے نہیں، تو ہوائی جہاز کی جو اسٹیئرنگ ہوگی، جو اس کا چلانے والا ہوگا، وہ آپ نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور ہوگا۔ آج ملت اسلامیہ صرف فلائٹ پر بیٹھتی ہے، آرام کرتی ہے، پیسے دیتی ہے، لیکن فلائٹ اس کی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ کا پروڈکشن نہیں ہوگا، جب تک آپ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے ہاتھ میں سائنس نہیں ہوگی، جب تک آپ کے ذہن و دماغ میں ریسرچ نہیں ہوگی، اس وقت تک کبھی آپ دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کے یہاں فلاسفر تھے، جب تک مسلمانوں کے یہاں اطباء تھے، جب تک مسلمانوں کے یہاں ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، جب تک وہ دوائیں بناتے تھے، جب تک اس میں ابو حیان تھے، جب تک اس میں ابن رشد تھے، جب تک اس میں دنیا الغزالی تھے، کہتے ہیں جب تک الجاحظ تھے، جب تک یہ سارے لوگ، جب تک رازی تھے، تو کہتے ہیں کہ جب یہ سارے فلاسفر جب تک ملت اسلامیہ کے اندر موجود تھے، اس وقت تک مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت تھی، دنیا کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اس سورہ کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہے، بات تو کچھ آگے نکل گئی، صرف اتنی سی بات یہاں کہنا چاہتا، آخری جو آیت ہے کہ لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھولے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، ایک طریقے سے اس میں استہزاء بھی ہے، اس میں استہزاء بھی ہے، اور جب جہاں استہزاء ہوتا ہے تو وہاں ظرافت ہوتی ہے، وہاں سلیقہ ہوتا ہے، بات اچھے انداز میں کہی جاتی ہے۔ تو یہ جو قرآن کا اسلوب ہے، بڑا پیارا سا اسلوب ہے کہ لکم دینکم، آپ کو اپنی تہذیب، آپ کو اپنی ثقافت، آپ کو اپنا دین، آپ کو اپنا طریقہ کار، آپ کو اپنا یہ راستہ مبارک ہو، ولی دین، اور میرا دین میرے لیے مبارک ہو۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے، جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان خط امتیاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا ہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ میں نے اپنی ساری طاقت، اپنی ساری قوت نچوڑ دی تمہارے سمجھانے کے لیے۔ کہیں کہیں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو مضطرب نہ کر ڈالیں، یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جب رسول اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ماضی میں بھی اس کی داستان رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ ہاں دیکھیے کہ سمجھاتے سمجھاتے جب تھک جاتے ہیں، جب وہ انتہائی حد کو پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس طریقے کے دیکھیے یہاں سختی نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ بھائی اگر آپ میری بات کو نہیں مانتے ہیں تو آپ راہیں الگ الگ ہیں، ہے نا؟ آج راہیں الگ الگ ہیں، لیکن اس میں سختی نہیں ہے، بات انسان سلیقے سے کہتا ہے۔ تو لکم دینکم ولی دین میں بات کس طریقے سے کہی جاتی ہے، جناب سن لیجیے، بات کس طریقے سے کسی سے اختلاف کیا جاتا ہے وہ آیت سے موجود ہے، کہ جب کسی سے آپ اختلاف کریں تو اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تیر و تفنگ لے کے کھڑے ہو جائیں۔
اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سنگ باری شروع کر دیں. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کمپلیٹلی اختلاف کیجیے، لیکن اس اختلاف میں سلیقہ ہو، ایک سنجیدگی کی، ایک شگفتہ زبان ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اللہ نے ان کو یہی کہا تھا کہ قولا لہو قولا لینا، کہ تم وہاں جاؤ. کیوں جاؤ؟ کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ طغیان پر تلا ہوا ہے، وہ سرکشی پر آمادہ ہے، وہ سارے قوم کے لوگوں کی تباہی و بربادی پر آمادہ ہے. لیکن اس سرکش کے پاس، اس ظالم کے پاس، اس قاہر کے پاس تم جاؤ، لیکن جانے کے بعد تم ذرا بات سلیقے سے کہنا. دیکھیے یعنی دعوت دین کس طریقے سے دی جائے. مخالفتیں ہو رہی ہیں، آپ کے اوپر یورش اور حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ بات کریں تو اس بات میں نرمی ہو، اس بات میں شگفتگی ہو، اس بات میں تبسم بھی ہو، تمہاری باتیں تبسم ریز ہوں. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی قرآن یہ سلیقہ سکھانا چاہتا ہے، یہ وتیرہ دینا چاہتا ہے کہ جب بھی کسی اپنی دشمن سے، اپنے مخالف سے بات کریں تو وہاں چیخو پکار کی ضرورت نہیں ہے. سر سید نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے رسول پر کوئی اٹیک کرتا ہے، آپ کے قرآن پر کوئی اعتراض کرتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ کتاب کا جواب کتاب سے ہو، کتاب کا جواب تیر و تفنگ سے نہ ہو، پتھر زنی نہ ہو. جب سمجھا آپ نے؟ اب بالکل سلیقے سے بات کہیے، دلائل سے بات کہیے، آپ کے براہین ایسے ہوں کہ اس کو تہے تیغ لفظوں سے کرتے، لفظوں سے تہے کر دیں. یعنی سید جو اپنے دشمنوں کو تہے تیغ کرنے کی بات کرتے ہیں، لفظوں سے تہے تیغ کرنے کی بات کرتے ہیں، فکر سے، دلائل سے تہے تیغ کرنے کی بات کرتے ہیں، مظاہرے سے تہے تیغ کرنے کی بات نہیں کرتے، وہ سڑکوں پر اتر آنے کی بات نہیں کرتے. تو یہاں بھی بات یہی کہی گئی ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. آج سے راہیں الگ الگ ہیں، آج سے دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی ہم آہنگی کی صورت، کوئی مفاہمت کی صورت نظر نہیں آتی ہے. اس لیے آج میں پورے واضح طریقے سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی رشتہ نہیں رہا ہے. چونکہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ فکر کا رشتہ ہوتا ہے، وہ دین کا رشتہ ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں جب پیسریت جاگی اور ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو ان کے اندر کچھ نرمی آئی تھی، اور کچھ وہ کہنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا کہ چھوڑو اس کو. بات جو رشتہ جو ہے خون کا ایک رشتہ ہے، لیکن حقیقی جو رشتہ ہے وہ فکر کا رشتہ ہے، حقیقت جو رشتہ ہے وہ دین کا رشتہ ہے، حقیقت جو رشتہ ہے وہ رسالت کا رشتہ ہے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی میری دین کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی میری رسالت کا اقرار نہیں کرتا ہے، تو اس سے میں اپنے تمام رشتوں کو کاٹ لوں گا. تو آج کی یہ جو سورہ ہے یہ ہم کو اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے، یہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتی ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے دین کو کوئی مانتا نہیں ہے اور بار بار تمہاری مخالفتوں پر آمادہ ہے، تم اسے سمجھاؤ، پہلے اسے تم بتاؤ، سارے حربے اس کو بتانے کے لیے استعمال کرو. لیکن جب وہ کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، ہر طریقے سے وہ تمہاری مخالفت پر آمادہ ہے، تو تم اپنی راہوں کو اس سے الگ کر لو. اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو شدید قسم کے، شدید ترین جو
عیسائی ہیں، شدید ترین جو یہ یہودی ہیں، ان کو تم دوست بنانا چاہتے ہو لیکن ان کی دوستی میں وفاداری نہیں ہے، تو تم انہیں دوست نہ بناؤ۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج جو اسرائیل ہے وہ مخالفتوں کی، وہ انسانیت سوز حرکتوں کی تمام حدود کو پار کر گیا ہے، تمام حدود کو کر گیا ہے، لیکن کسی طریقے سے آپ کی بات وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک طریقے سے اس سورہ میں یہ پیغام ہے کہ وہ عرب جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کے سیاسی کازز میں شامل ہیں، قرآن ان لوگوں سے بھی رشتہ کاٹنے کی بات کرتا ہے کہ وہ عرب جو اسرائیل کے ظلم و تشدد کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے سیاسی رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو فلسطینی معصوم ہے، جو معصوم ان کے بچے ہیں، جو ان کے خواتین ہیں، ان پر وہ بم برساتا ہے، ان پر وہ گولیاں چلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان عربوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے، ان عربوں کی جو رگیں ہیں وہ پھڑکتی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان عربوں سے بھی مسلمانوں کو رشتہ توڑنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو رشتہ کاٹنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسلام رشتہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن جب انتہا ہو جائے تو وہاں رشتہ کاٹنے کی بھی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کے جو دینی رشتے ہیں ان دینی رشتوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کے دھڑوں میں، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں جو دینی لحاظ سے، جو اسلامی اعتبار سے دوریاں واقع ہو گئی ہیں، ان دوریوں کو ختم کرنے کی، ان خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہم ایک ہم آہنگی کی فضا قائم کر سکیں اور ملت اسلامیہ مل کر، ڈٹ کر، جٹ کر اپنے مخالفین کا پوری طریقے سے مقابلہ کر سکے اور اپنے مخالفین کا مقاطعہ کر سکے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، لیکن یہ بات پھر ایک بار دہرانا چاہتا ہوں کہ اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے، اس سورہ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی قطعاً پرستش نہ کی جائے، ان لوگوں کی باتوں کو قطعاً نہ تسلیم کیا جائے جو شرک کی بات کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مذہب و منہج سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔